اس وقت دنیا میں دیگر مذاہب کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے مذہب کو چھوڑ کر لا دینیت کی طرف جا رہے ہیں، جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی تعداد میں لوگ مذہب کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ آئے دن ہمارے پاس خبر سنتے ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں کی عبادت گاہ خریدی اور مسجد بنا دی۔ وہ کیوں بکتی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کوئی ہے نہیں عبادت کرنے والا۔ ہفتے میں ایک دن عبادت کا تھا، اس میں بھی لوگ نہیں آ رہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ تو اسلام تھا، یعنی زمین پر تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب تو اسلام ہے۔ الحمدللہ دا موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن بھی اللہ کی رحمت سے اسلام ہی، سبحان اللہ، یعنی جس میں لوگ اللہ کی عبادت اور پریکٹس کرتے ہیں اپنے مذہب کو، وہ اسلام ہے۔ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی آپ دیکھیں جو جمعے کی نماز ہے، جی آج بھی الحمدللہ ہماری جمعے میں مسجدیں فل ہیں، ہر ہفتے کنیکٹیوٹی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو اب رمضان آ گیا، جو رمضان میں مسجدوں میں آنا جانا، روزہ، سحری، افطار، جو رونق۔ اب آگے چلے تو عید الفطر، اللہ اکبر۔ عید الفطر میں جو ہماری مسجدیں جیم فل ہیں، روڈیں فل ہو گئی، لوگ پھر اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا آگے چلے تو جناب اب آپ کا حج آ جاتا ہے، اربوں روپے خرچ کر کے، اللہ اکبر، جو وہاں پر ایک مجمع جمع ہوتا ہے، وہ کنیکٹیوٹی۔ دنیا میں کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جب 25-30 لاکھ لوگ اپنی جیب سے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس طرح روڈ پہ سونے کے لیے، ٹینٹوں میں سونے کے لیے جمع ہو جاتے ہوں۔ یہ کس سے محبت ہے؟ یہ اللہ سے محبت ہے۔ کسی سال ایسا نہیں ہوا کہ حاجی کم ہو گئے، کسی سال ایسا نہیں ہوا کہ عید کی نماز میں لوگ نہیں آئے۔ ہر سال نیو مسجدیں بنانی پڑ رہی ہیں، دنیا کے مذاہب اپنی عبادت گاہیں بیچ رہے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ایسا گرو کر رہا ہے کہ دن بدن مساجد بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ سوچیں یہ وہ تہوار ہیں۔ اب آ جائیں زکوٰۃ کی طرف۔ یہ مال سے زکوٰۃ، قربانی، بیسیکلی یہ بندے کو اللہ سے کیسے قریب کرتی ہے کہ انسان مادی جو ہے نا مٹیریلسٹک دنیا کی طرف کب جاتا ہے، مادی زندگی کی طرف کب جاتا ہے؟ جب اسے مال سے محبت ہو جائے۔ وہ کہتا ہے یار بس دنیا ہی سب کچھ ہے، کھاؤ پیو موج کرو، پیسے میرے، میں کسی کو کیوں دوں۔ جب یہ کانسیپٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اسلام مذہب سب سے دور، یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہے، تو وہ اسی دنیا میں انجوائے کرتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ دیا کہ مال سے محبت آپ کے جیب سے نکل کر کم ہوگی، جب مال سے محبت کم ہوگی تو اللہ سے محبت بڑھ جائے گی۔ قربانی کے وقت آپ کو کہا گیا کہ بہترین جانور قربان کرو، حالانکہ اس کی بھی ساتھ ہی حصے ہیں، لیکن بہترین جانور قربان کرنے سے مال سے محبت کم ہوگی، رب سے محبت بڑھ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلامی تہوار ہیں، یہ اسلامی عبادتیں ہیں، ہمارے جو کانسیپٹس ہیں اتنے شاندار ہیں کہ ہر سال گزرنے والا ہر سال لوگوں کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے۔ ہر سال ہم کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں، اور اتنا خوبصورت انٹرویلز کے بعد آتا ہے، رمضان کے بعد 1-1.5 مہینہ گزرتا ہے تو حج کی اور قربانی کی تیاری ہوتی ہے۔ اب ہم اس سے فارغ ہوں گے تو محرم کے وہ ایام آ جائیں گے جس میں ہم کربلا والوں کی اور اہل بیت کی باتیں کریں گے، لوگ روزے رکھیں گے۔ تھوڑا محرم سے آگے بڑھیں گے تو سبحان اللہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ آ جائے گا، غوث پاک کے چاہنے والوں کے لیے رائٹ آفٹر 11ویں آ جائے گی، 1-2 مہینے گزاریں گے تو پھر رجب شعبان۔ تو اتنا خوبصورت اسٹرکچر ہے، لوگ اللہ سے کنیکٹ رہیں، اسلام سے محبت میں رہیں، پریکٹسنگ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ سازشیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح ان پریکٹسوں سے ہٹا دیا جائے، ان کے دلوں سے یہ محبتیں نکال دی جائیں۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھیے، اور ہمیں الحمدللہ جو ہمارے اسلامی طریقہ کار ہے، ہم قربانی بھی کریں، ہم حج بھی اللہ نصیب کرے تو کریں، اور ہم 12ویں میں بنائیں، 11ویں بھی بنائیں، اور عبادتیں بھی کریں۔ مدینہ مدینہ، واہ واہ۔